بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أكرم فقيرا مسلما لقي الله يوم القيامة وهو عنه راض. پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم مومنین ذوی الاحترام، پیغمبر خاتم کی روایت آپ مومنین کی سماعتوں کی نظر کی ہے. اس حدیث شریف کے ذیل میں رحمت للعالمین کے ذات جو خود مجسمہ رحمت ہے، جو خود پیکر مہربانی ہے، وہ تمام عالم بشریت کو اپنے سماج کے اندر رہنے والے تمام غریبوں اور مستحقین کے ساتھ مہربانی کرنے کی دعوت دے رہے ہیں اور غریبوں کی مدد کرنے کی طرف ترغیب و تلقین فرما رہے ہیں. چونکہ ہم نے گزشتہ دروس میں مختلف طبقے زندگی سے تعلق رکھنے والوں کے حقوق کے بارے میں عرض کیا. مستحقین اور غربا بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. ان کا بھی ہمارے اوپر حق اور حقوق ہے. جب تک ہم ان کا حق ادا نہ کریں، غریبوں کی دیکھ بھال نہ کریں، چاہے جتنی بھی ہماری عبادتیں ہوں، ان عبادتوں کا اتنا فائدہ اور اثر نہیں ہے جتنا غریبوں کے ساتھ مدد کرتے ہوئے عبادت کرنے کا اثر ہے. لہذا اسلام کے زرین اصولوں میں سے ایک اصول جو ہے وہ غربا اور فقراء کی مدد کرنا ہے، دیکھ بھال کرنا ہے. نہ صرف یہی بلکہ پروردگار عالم کے ذات نے قرآن مجید میں جا بجا انفاق فی سبیل اللہ کی تاکید کی ہے. غریبوں، مسکینوں اور مستحقین کے بارے میں بطور خاص نصیحت کی ہے. انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور سنت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہم اپنی زندگی میں غریبوں کی مدد فرماتے رہیں. اگر چاہتے ہو سنت انبیاء کے اوپر عمل کریں تو غریبوں کی مدد کرنا پڑے گا. مسکینوں اور بیواؤں اور جو اہل استحقاق رکھنے والے ہیں، یعنی مدد کی جو ان کو ضرورت ہے، چاہے وہ جس طبقے سے تعلق رکھتا ہو، ان کی مدد کرنا سنت انبیاء ہے. قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم کی ذات نے اس نقطے کی طرف انتہائی تاکید فرمائی ہے کہ تم لوگ زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو اپنے مستحقین کی، غریبوں کی مدد کیا کریں. تو عزیزو، خود حضرت زہرا اطہر اور حضرت امیر المومنین و امام حسن مجتبی حسین محمد وآل محمد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے پاس جو کچھ تھے وہ راہ خدا میں خرچ کر کے ہمیں بتا دیا. ہم اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے ہماری سیرت یہ ہے، خود بھوکے رہیں، خود پیاسے رہیں، لیکن کسی غریب کو، فقیر کو، مسکین کو بھوکا پیاسا دیکھتے ہوئے خاموش نہ رہیں.
یہ سیرت انبیاء ہے۔ اہل علم کے لیے میں دعوت فکر دے رہا ہوں، کتنی میں پرسوں کی شادی تھی اسی مجلس میں کہا یا کہیں اور کہا، کتنی روٹیاں دی ہیں خاندان عصمت مطہرہ نے، کتنے زیادہ قیمت ہوں گے جو انہوں نے غریبوں اور مسکینوں نے عطا کی ہے۔ 5 روٹیاں دی ہوگی، آج اس 5 روٹیوں کی قیمت لگا دی کتنے بنتے؟ قیمت کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، جو دیا ہے وہ تو مالی اعتبار سے اس کی کوئی مالیت نہیں رکھتا، لیکن جس خلوص کے ساتھ اور جس رضا پروردگار کو کسب کرنے کے لیے جس زمان میں اور جس وقت میں انہوں نے عطا کی ہے، اس حالت اور اس کیفیت میں یہ بہت بڑی چیز ہے۔ بے شک بے شک بے شک، روزے کی حالت میں ہو، رمضان کے افطار کا وقت ہو، افطار کے وقت میں لوگوں کے بھوک اور پیاس کے اپنے عروج پر ہوتے ہیں، اور وہ بھی 2 یا 3 دن مسلسل ایسا ہو جائے۔ ہمارے ہاں اگر اسی ٹائم پر کوئی بندہ غریب مانگنے کے آ جائیں تو اس کو تو کیا ملیں گے وہ خود ہم جانتے ہیں، لیکن اہل بیت نے ہمیں یہ درس دیا، دیکھو رمضان ہو، روزے کی حالت میں ہو، افطار کا وقت ہو، عرب کی کڑکتی ہوئی دھوپ کا وہ دھوپ کے تپش میں روزے رکھے ہوئے ہوں، اور وہ بھی 3 دن مسلسل، ایک دن غریب آئے، اگلے دن فقیر آئے، اگلے دن اسیر آ جائے، تینوں آ جائے، نہ ان کی مزاج میں ذرا برابر فرق آیا، نہ ان کے غم و غصے میں کوئی اضافہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں، خوشی سے رضا پروردگار کے لیے جو کچھ اپنے پاس تھے سب کچھ اٹھا کے لائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے رائے خدا میں دینا فقراء، یتیموں، تمام مساکین، اہل استحقاق رکھنے والوں کو دینا اہل بیت علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ کبھی نہ سوچیں کہ ہم جو کچھ دے رہے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں، ہر چیز کا اثر معنوی بھی ہے اور اثر مادی بھی ہے۔ دیکھیں اگر میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، انسان اپنی زبان سے، دینے کی بات تو چھوڑو، اپنی زبان سے آپ ایک لفظ ادا کریں، اسی لفظ کا اثر ادھر ادھر ہو جاتا ہے، ہر لفظ کا اثر ہے۔ آپ اگر اچھی بات کرتے ہیں تو اس کا اچھا اثر آپ کو ادھر آپ کے نام اعمال میں لکھا گیا، اور مادی اعتبار سے بھی اس کا اچھا اثر آپ کے اوپر مرتب ہوگا، معنوی اعتبار سے بھی اچھا اثر مرتب ہوگا۔ ایک روایت پڑھی ہے، ایک آدمی اگر خدا نہ خواستہ، میں اس ممبر سے نہیں کہنا چاہتا، زبان سے اگر کوئی فحش جملہ یا دشنام، جسے مؤدبانہ الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، فحش یا دشنام اگر کسی کو دیتا ہے تو اس کا اثر یہ ہے فوراً اس کے نام پر ایک بچھو وضع ہو جاتا ہے۔ خدا اسی گالی یا اس فحش جملے کے بعد کے اثر میں فوراً ایک بچھو یا ایک سام وہاں پر خلق کر دیتا ہے۔ اس کا یعنی جیسے ہی یہ قبر میں پہنچے گا اس کا سزا تم نے دینا ہے۔ ہر جملے ہم اتنی آسانی سے زبان سے ہزاروں ایسی باتیں اگل دیتے ہیں، عزیز جو ہر چیز کا اثر ہے۔ آپ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں گے، آپ یہ نہ سمجھتے ہیں کسی کو خوش کیا، کسی مومن کا دل خوش کیا تو آپ خوش کر کے بیٹھے نہیں ہیں، آپ خوش کر کے بیٹھ گئے ہیں، وہ جو فرشتے ہیں وہ اپنے کام شروع کیے، وہ آپ کے اثر ادھر رکھنے کے لیے۔ تو عزیز جو جب خدا کے راہ میں کوئی خرچ کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک اثر مادی بھی ہے اور ایک اثر معنوی بھی ہے۔ غریبوں کے حقوق اگر خدا کسی کو توفیق دے کہ اگر ادا کرے تو یقین کیجئے خدا بند متعال کا جو غضب ہے، خشم پروردگار، اس کو خاموش کرنے کا، جس طرف بڑھتے ہوئے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ آگ کی ضرورت ہے۔ فائر بریگیڈ والے اسی لیے آتے ہیں تاکہ آپ کو خاموش کریں۔ آپ خدا کے غصے کو خاموش کرنا چاہتے ہیں تو آپ خدا کے راہ میں انفاق کریں، غریبوں کی مدد کیا کریں۔ خدا اگر ہماری گناہوں کی وجہ سے، خطاؤں کی وجہ سے غضبناک ہوا ہو، ناراض ہوا ہو، خشمناک ہوا ہو، جیسے ہی کوئی بندہ راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہے خدا بند متعال بندے سے راضی ہو جاتا ہے، خشم پروردگار ٹھنڈ پڑ جاتا ہے، وہ قہر الہی میں نرمی اور وہ فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے۔ تو عزیزو راہ خدا میں خرچ کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ابو اسماعیل آئے امام پنجم کی خدمت میں، آنے کے بعد عرض کیا فرزند رسول، ہمارے ادھر جو ہے نا، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں آپ کی بہت شیعہ ہے، آپ کے ماننے والوں کے ٹھاٹھے مارتا ہو سمندر ہے، یعنی ہر کوئی آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں، آپ کے عاشق ہیں،
آپ کی چاہنے والے ہیں، جانشار ہیں. تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اچھا بہت ہے ہمارے ماننے والے؟ جی بہت ہے آپ کے ماننے والے، سارے آپ کے ماننے والے. تو کیا تمہارے وہاں جو ہمارے ریت کے شیعہ ہیں، ہمارے ماننے والے ہیں، وہ اپنے غریبوں کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا مولا اسی تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں نظام. چاہتے ہیں آپ لوگ کو، بہت آپ کی شیعہ ہے، سب آپ کی شیعہ ہے، لیکن جو ان کے عمرا جو ہے غربا کی مدد نہیں کرتے. امام نے کہا تو کس نے کہا کہ وہ ہمارا شیعہ ہے؟ وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے. ہمارا شیعہ فقط نام لینے سے، ہمارے ساتھ محبت رکھنے سے شیعہ نہیں بنتا ہے، بلکہ ان کا فعل، ان کا کردار اور ان کا قول بھی ہمارے جیسا ہونا چاہیے. ہمارے خاندان کا یہ شیوا رہا ہے، یہ وتیرہ رہا ہے. امام حسن مجتبی نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ اپنی تمام کے تمام دارائیں اٹھا کے خرچ کیا ہے. شیعہ ہو تو ایسی چیز سیرت پہ عمل کیا کرے. امیر المومنین خود بھوکے رہے ہیں، رمضان خرچ کرتے رہے، یتیموں کی مدد کرتے رہے، فقراء کی مدد کرتے رہے. اپنے خلیفہ وقت ہیں امام امیر المومنین، لیکن راتوں کو اپنے کندھے پر بوریاں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. پیغمبر نے کہا مولا آپ اس طرح کر لے کے جاتے ہیں، آپ مجھے دے دیں، آپ کو بولا میں اٹھا کے لے کے جاؤں گا. علی علیہ السلام نے فرمایا نہ، یہ ثواب میں خود حاصل کرنا چاہتا ہوں. دینے کا ثواب کے علاوہ اٹھا کے لے کے جانے کا ثواب میں خود حاصل کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں آج حضرت آیت اللہ جواد عامری کی کتاب مفاتیح الحیات کا مطالعہ کر رہا تھا، تو وہاں پر ایک واقعہ بیان کیا ہے. امیر المومنین کو پتہ چلا کہ محلے میں ایک بیوہ عورت ہے اور اس کی کچھ یتیم ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ماں فقط فتیلے کے اندر پانی لگا کے بچوں کے دل بہلانے کے لیے اس کو ابال رہی ہے. علی کو پتہ چلا. امیر المومنین نے گھر سے کچھ سامان زندگی، اسباب و وسائل لے کر گئے. وہاں پر خود نے اس کو فتیلے میں ڈالا. خلیفہ وقت ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، حجت خدا ہے، ولی خدا ہے، جانشین رسالت مآب ہے. خود گئے، جا کے فتیلے میں لگایا، پکایا، بچوں کو دسترخوان بچھا کے خود نے کھلایا اپنے ہاتھ سے. کھلانے کے بعد بچوں کے دل خوش کرنے کے لیے کچھ عرصہ ان بچوں کے ساتھ کھیلتے رہے. وہاں پر اصحاب نے پوچھا مولا اس کی کیا علت ہو سکتی ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا فقط اور فقط ان کا دل خوش کرنا میرا ہدف تھا. اپنی شخصیت کو نہیں دیکھا ہے، اپنی شان و مرتبے کو نہیں دیکھا ہے، جبکہ شان انداز میں خدا نے آپ کو عزت دی تھی، لیکن کسی کے دل خوش کرنے کے لیے امام علیہ السلام یہ رویہ اختیار کر رہے ہیں. تو عزیزان گرامی بات پرانی نہ ہو جائے، میں ابھی کہیں اور درس دینے کے لیے جا رہا ہوں. پیغمبر گرامی اسلام کے ذات بابرکت نے فرمایا آخرت کے دن خدا کو خوش کرنے کے 4 راستے. آخرت کے دن اگر شادمانی پروردگار چاہتے ہو تو 4 طریقوں سے خدا کے خوشنودی کو حاصل کیا جا سکتا ہے. پہلی چیز جو ہے وہ یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے. کوئی اگر کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے گا تو خدا کی خوشنودی حاصل ہوگی. بیوہ عورتوں کی ضروریات زندگی کو فراہم کرے تو خدا کی خوشنودی حاصل ہوگی. مومنین کی ضروریات کو پوری کرے، خدا متعال کی خوشنودی حاصل ہوگی. اور چوتھی چیز جو ہے جو کوئی بھی غریبوں کی مدد کرے، ضروریات زندگی ان تک پہنچائے، خدا متعال کی خوشنودی حاصل ہوگی. تو عزیزو یہ چیزیں اگر آسانی سے جب ہمیں میسر ہے کہ خدا کی خوشنودی حاصل کریں، بہت بڑی بات ہوتی ہے. جب ہو سکتی ہے ان 4 راستوں کے ذریعے سے تو یہ مشکل نہیں ہے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو بھی کسی غریب کو کچھ عطا کرے تو عطا کرنے کے فوراً بعد اپنے ہاتھوں کا بوسہ لیں. جس ہاتھ سے آپ نے کسی کو دیا ہے اس ہاتھ کو چھوئیں. سوال کیا فرزند رسول کیوں؟ فرمایا غریب کے ہاتھ میں جانے سے پہلے یہ ہاتھ خدا کے ہاتھ میں گیا ہے. خدا پہلے آگے اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے، لہذا خدا کے ہاتھ میں جانے کی وجہ سے تم اپنے ہاتھ کا بوسہ لے لو، تم نے اس مقام کو چھو لیا ہے. عزیزان گرامی چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں بروز محشر جو ہے قیامت کے دن منادی ندا دے گا آسمان سے. کیا ندا دے گا؟ کہا اے غریبوں سب اٹھو، اے مستحق لوگوں سب کھڑے ہو جاؤ. تمام مستحقین اور غربا حضرات کھڑے ہو جائیں گے محشر کے میدان میں. کھڑے ہونے جب ہوں گے تو خدا کا منادی ندا کر دے گا اب جب تم سب کھڑے ہو گئے ہیں تو جا کے ان لوگوں کی پہچان کرو جنہوں نے دنیا میں تمہاری مدد کی ہے. ان سب کی چہروں کی شناخت کرو.
وہ سارے غریب لوگ جن کی لوگوں نے مدد کی ہے ان سب کے چہروں کی شناخت ہوگی، سب کو اٹھایا جائے گا، جنہوں نے مدد کی ہے ان کو بھی اٹھایا جائے گا۔ غریبوں سے کہا جائے گا کہ جس نے تمہاری مدد کی ہے ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت کی طرف چلے گا۔ پورا کی پورا تو عزیزان گرامی، جنت میں جانے کا راستہ بھی یہی ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو کوئی فقیر کی مدد نہ کرے، غریب کی مدد نہ کرے، غریب پر ستم کریں، ظلم کریں، یا غریبوں کے اوپر اپنے مال اور دولت کی وجہ سے فروشی کرے، تکبر کرے، تو خدا متعال کی ذات وہ سنیے گا۔ مبتلا مسئلہ ہے، خدا متعال کی ذات قیامت کے دن محشور ہوتے وقت جس نے غریب اور فقیر پہ ستم کیا ہے اور جس نے غریب اور فقیر کو بس سمجھا ہے، اس کو چونٹی کے برابر چھوٹا کر کے محشور کرے گا۔ اللہ جتنا بڑی جسامت کے مالک کیوں نہ ہو، خداوند متعال فقط اسی گناہ کے جرم میں چونٹی کی طرح چھوٹا کر کے اس کو محشور کرے گا، اہل محشر اسے اپنے پاؤں تلے رون ڈالے گا اور اسی حالت میں اسے جہنم کے آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ کس کو؟ جو غریبوں کی ساتھ ناانصافی کرے۔ تو عزیزان گرامی، بعد میں تمام کروں، روایت ایک عرض کروں گا، صلوات پر محمد علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیغمبر گرامی اسلام کی ذات نے فرمایا جو بھی تمنگر اور جو بھی غریب جو ہے وہ اگر کیا کریں اپنی غربت کی وجہ سے، غریب جو ہے کسی غریب کو جو تمنگر افراد اس کی غربت کی وجہ سے احانت کرے، اس کے ساتھ مثال پیغمبر کی درگاہ میں ایک امیر آدمی بیٹھے تھے، اتنے غریب آ گیا تو وہ پیچھے ہٹ گیا، اپنے لباس کو جمع کرنے لگا۔ رسول نے فرمایا کیا اس کی غربت تمہارے لگ جائے گا؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو کیا اس کے کپڑے گندے کپڑے کی وجہ سے تمہارے کپڑے گندے ہوں گے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو کیوں اپنے آپ کو جب جمع کیا تم نے، غریب کو دیکھ کے اپنے آپ کو تم کیوں کروس کیا، کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، میں اپنی تمام نصف جائیداد جو ہے اس غریب کو عطا کرنا چاہتا ہوں۔